مرتضی کی بہن نے لوگوں کے کام کر کے اسے پڑھا کر باہر بھیج دیا اور جب مرتضی کی شادی ہوئی تو وہ بیوی کو بھی ساتھ لے گیا۔ بہن کو کینسر ہو گیا تو اس نے مرتضی کو بتایا تو اس کی بیوی کہنے لگی اس پر پیسہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی اس نے کون سا بچنا ہے۔ بہن کے بچے کچرا اٹھا کر گزارا کرنے لگے اور یوں 5 سال بعد مرتضی بیوی کو ملوانے سسرال آیا تو راستے میں اس کی نظر اپنے گھر کے اندر پڑی تو وہ غش کھا کر گر پڑا، کیونکہ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکا ہوں شمیم اس کے اوپر کوئی پیسے خرچ نہ کیا کرو، میری محنت کی کمائی ہے اور تم ایسے اڑا رہی ہو، کل کو اس نے کون سا تمہیں کوئی صلہ دے دینا ہے۔ شمیم کا شوہر اس کے سر پر کھڑا غصے سے اسے کھری کھوٹی سنا رہا تھا، جبکہ شمیم نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی ساجد، مرتضی میرا بھائی ہے، اسے مشکل وقت میں اکیلا کیسے چھوڑ دوں، اور میں نے کون سا آپ کی کمائی کے پیسے لگائے ہیں، یہ پیسے تو مجھے پڑوس والی خالہ عطیہ دے کر گئی تھی اور کہہ رہی تھی یہ صدقے کے پیسے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے دینا، اور مجھے میرا بھائی سب سے زیادہ ضرورت مند لگا، اس لیے میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اس نے شوہر کو صفائی دی تھی جبکہ وہ سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ جتنے پیسے مجھ پر خرچ کر رہی ہیں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور اچھا کمانے لگوں گا تو سارے پیسے واپس کر دوں گا اور بھائی کو بھی ان کا سارا قرض لوٹا دوں گا، آپ قرض سمجھ کر میری پڑھائی پر خرچ کر لیا کریں، مرتضی نے معصومیت سے کہا تھا۔ شمیم نے ایک دم سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو قرض سمجھنے کی، تمہاری بہن ابھی زندہ ہے، میں جیسے تیسے کر کے تمہارے تمام اخراجات پورے کروں گی، تم فکر مت کیا کرو، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور کسی بات کے بارے میں مت سوچنا۔ شمیم اسے تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو شمیم نے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا اور دروازے سے باہر پکڑا دیا۔ باہر کون تھا کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی شمیم نے کسی کو خبر ہونے دی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ شمیم نہ صرف اپنے بھائی کی مدد کر رہی تھی بلکہ اپنے شوہر کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شوہر کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ اس کی کمائی کے پیسے مرتضی پر خرچ کیے جائیں۔ مرتضی بے حد ذہین اور قابل تھا، وہ آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا۔ اس نے میٹرک کیا تو پورے بورڈ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے اسے اسکالرشپ مل گئی تھی، وہ اسکالرشپ میں پڑھنے لگا، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا اور آہستہ آہستہ اپنا خرچ خود اٹھانے لگا، لیکن وہ ابھی تک شمیم کے پاس ہی رہتا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے اور گھر رشتہ داروں نے چھین لیا تھا۔ شمیم نے اسے خود بھی کہیں اور جانے سے منع کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ ساجد نے جب دیکھا کہ شمیم اپنے بھائی کو پیسے دینے سے باز نہیں آ رہی تو اس نے شمیم کے ہاتھ میں خرچہ دینا ہی بند کر دیا، مگر شمیم نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ صبح سویرے گھر کے کام نپٹاتی، اپنے بچوں کو ساتھ والی خالہ کے حوالے کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نکل جاتی تھی۔ ساجد کو بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ گھروں میں کام کرتی ہے۔ شمیم اب اچھے خاصے پیسے کمانے لگی جو وہ مرتضی کو دے دیتی تھی تاکہ مشکل وقت میں اس کے کام آئے۔ بالآخر مرتضی نے ایم اے امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب اسے بیرون ملک اسکالرشپ مل رہی تھی، لیکن آدھا خرچ حکومت اٹھا رہی تھی اور آدھا اسے خود اٹھانا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہوا تو شمیم نے کچھ لوگوں سے قرض لیا اور اپنا زیور بیچ کر مرتضی کو باہر بھیج دیا۔ مرتضی جب باہر گیا تو اس کے حالات بدل گئے، وہ خوشحالی میں آنے لگا، کچھ عرصے تک اپنی بہن کو تھوڑے بہت پیسے بھیجتا رہا۔ جب واپس آیا تو بہن نے اس کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی کا رشتہ دیکھا اور اس کی شادی کروا دی۔ تھوڑی دیر بعد مرتضی پھر سے باہر چلا گیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ بلا لیا۔ اپنی بیوی میں کھو کر وہ آہستہ آہستہ اپنی بہن سے غافل ہو گیا، مگر شمیم نے اسے بھلایا نہیں۔ وقت گزرا، ساجد کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں ٹانگیں کٹوا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ بالکل معذور ہو گیا تھا۔ مرتضی کو جیسے اپنے تمام پرانے حساب چکانے کا موقع مل گیا۔
جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے گھر کا خرچ چلنے لگا ہے اور حالات بہتر ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی بہن کو پیسے بھیجنا بند کر دیے، صرف اپنے بہنوئی کی کہی ہوئی چند تلخ باتوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ ایک دن شمیم گھر کے کام نپٹا رہی تھی کہ اسے چکر آئے اور وہ گر پڑی۔ نیچے گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بچوں نے چیخو پکار مچا دی تو محلے والے آئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ تب ڈاکٹر نے جو خبر دی، اس سے شمیم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شمیم کو بلڈ کینسر ہے جو سیکنڈ لاسٹ سٹیج پر ہے۔ وہ مرنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے اور شوہر معذور تھا۔ اگر وہ بھی مر جاتی تو گھر کا واحد کفیل بھی چلا جاتا اور نہ جانے اس کے بچوں کی زندگی کیسے گزرتی۔ وہ رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت یابی کی فریاد کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے اور چند سال مزید جی سکتی ہے، مگر اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تب اس نے مجبوراً مرتضیٰ سے رابطہ کیا۔ مرتضیٰ نے جیسے ہی فون پر ہیلو کہا تو شمیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مرتضیٰ پریشان ہو گیا اور جلدی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بھائی ٹھیک ہیں، بچے ٹھیک ہیں؟ ایک دم سے اس کے کئی سوالات نے شمیم کو حوصلہ دیا۔ وہ کہنے لگی، مرتضیٰ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور علاج کے لیے ڈاکٹر نے بہت زیادہ پیسے مانگے ہیں۔ تم جانتے ہو تمہارے بہنوئی پہلے ہی معذور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جمع پونجی نہیں بچی۔ زیور بیچ کر تو میں نے تمہیں باہر بھیجا تھا، اس لیے میری مدد کر دو اور میرے علاج کے لیے پیسے بھیج دو۔ شمیم منت بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی، اس بھائی سے جس پر اس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی قربان کر دی تھی، اپنی ہر خواہش کو پسے پشت ڈال کر ہمیشہ اس کی ضرورت کو مقدم رکھا تھا۔ مرتضیٰ کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں آج شام تک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دوں گا۔ آپ اچھے سے اچھا علاج کروائیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، بچوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی پاکستان آؤں اور آپ سے مل سکوں۔ اسے ڈھیر ساری تسلی دینے کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ اچانک ہی دل میں ایک تکلیف سی محسوس ہوئی۔ وہ بہن جس نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، آج خود تکلیف میں تھی اور وہ پاس بھی نہیں تھا۔ ابھی فون رکھ کر مڑا ہی تھا کہ اس کی بیوی سامنے آ گئی اور کہنے لگی، کس کا فون تھا اور کیا باتیں کر رہے تھے؟ کس کو پیسے بھیجنے جا رہے ہیں؟ مرتضیٰ کہنے لگا، شمیم آپی کو کینسر ہے اور ان کے علاج کے لیے پیسے بھیجنے تھے۔ بیوی کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسے بھیجنے کی، میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ ان کو سیکنڈ لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے اور وہ اب نہیں بچ سکتی، اس لیے پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ مرتضیٰ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ کہنے لگی، میری طرف ایسے مت دیکھیے، میں اس بارے میں سب جانتی ہوں۔ آپ کے بہنوئی وہ پیسے اپنے کاموں میں لگا دیں گے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں۔ آئندہ آپ اس سے رابطہ بھی مت کیجیے گا، وہ ویسے بھی چند دنوں کی مہمان ہیں۔ مرتضیٰ کو بیوی کی باتیں سن کر پریشانی تو ہوئی مگر بہنوئی سے انتقام لینے کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ بہن کی زندگی کا بھی خیال نہ کیا۔ اس نے شمیم سے دوبارہ کوئی رابطہ نہ کیا اور نہ ہی شمیم نے دوبارہ رابطہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب مدد نہیں ملنے والی۔ 5 سال کا وقت گزر گیا۔ مرتضیٰ اپنی زندگی میں مکمل طور پر مصروف ہو گیا تھا اور اب 5 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس پاکستان جا رہا تھا، کیونکہ بیوی کی اماں بیمار تھیں اور وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ بیوی کو لے کر سسرال ملوانے کے لیے آیا تھا۔ شمیم کا گھر راستے میں ہی پڑتا تھا۔ گھر کے پاس سے گزرنے لگا تو مرتضیٰ کے دل میں پرانی یادیں زندہ ہونے لگیں۔ اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہ دیکھ کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سامنے تو شمیم آپا کھڑی تھیں۔ وہ ہنس رہی تھیں، انہوں نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر بھی رونق تھی۔ کینسر کے مریض تو ایسے نہیں ہوتے، وہ تو انتہائی تکلیف میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور آپا کو تو اب تک مر جانا چاہیے تھا جیسی انہیں بیماری تھی۔ مرتضیٰ سوچنے لگا اور اپنی بیوی عروج کی طرف دیکھا۔ عروج نے ہلکا سا طنزیہ کہکا لگایا اور کہنے لگی، دیکھو تمہاری بہن بلڈ کینسر کے ساتھ بھی ابھی تک زندہ ہے۔ مرتضیٰ فوراً گھر کے اندر داخل ہوا اور جا کر اپنی بہن کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا، آپا آپ بالکل ٹھیک ہیں، میں نے تو سوچا تھا۔ بے اختیار اپنی زبان کو روکا اور خود کو یہ کہنے سے بچایا
کہ مجھے تو لگا تھا کہ آپ مر گئی ہوں گی، لیکن شمیم نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ تمہیں یہی لگا کہ میں مر گئی ہوں؟ لیکن دیکھو میں زندہ ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، کیونکہ میرا علاج وقت پر ہو گیا تھا۔ شمیم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے مرتضیٰ کو کہا۔ مرتضیٰ نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں اور کہنے لگا، آپا، بھائی تو معذور تھے، وہ تو کما نہیں سکتے تھے اور آپ کے پاس زیور بھی نہیں تھا، آپ نے اپنا علاج کہاں سے کروایا؟ شمیم نے ملامت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں، تمہارے بھائی میرے لیے کما نہیں سکتے تھے اور میرا زیور بھی تم پر لگا دیا میں نے، بلکہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی تم پر لگا دی تھی، مگر پھر بھی میرے پاس ایک سہارا باقی تھا اور وہ تھی میری نیت کی سچائی۔ اللہ جانتا تھا کہ میں نے تم پر احسان کسی بدلے کے لیے نہیں کیا، بلکہ صرف بہن ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ کاش تم بھی مجھے صرف اپنی بہن سمجھتے، نہ کہ بہنوئی سے رقابت نکالنے لگ جاتے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے، اور جب کسی طرف سے بھی مدد نہیں ملتی تو اللہ خود ہی مدد کر دیتا ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میری نیکی بھی ضائع نہیں گئی اور اللہ نے مشکل وقت میں میری مدد فرما دی۔ شمیم نے ملامت بھری نظروں سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا تو مرتضیٰ نے سر جھکا لیا۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر مرتضیٰ کو شدید غصہ آیا۔ اس نے بے یقینی سے شمیم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مرتضیٰ کا بچپن کا جاننے والا ارشد تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے گھر میں داخل ہونے کی؟ میں تمہیں پہلے بھی منع کر چکا ہوں کہ میری بہن سے دور رہو، مگر تم تب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے اور ابھی تک پیچھے پڑے ہو۔ کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ تو میری بہن کے گھر میں نہیں آ سکتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ بچپن کی نفرت ایک بار پھر جاگ اٹھی تھی۔ شمیم فوراً آگے بڑھی اور ایک دم مرتضیٰ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کیا کر رہے ہو مرتضیٰ؟ چھوڑو اسے۔ تم نے مجھے اس کے لیے دھکا دیا؟ تم نے اپنے سگی بھائی کو دھکا دیا؟ تب شمیم اس کی طرف سامنے آ گئی اور کہنے لگی، ہاں، میں نے ارشد کے لیے تمہیں دھکا دیا اور اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، کیونکہ میرا علاج کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارشد ہی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی کوئی اور نہیں بلکہ ارشد ہے۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ جس نے مشکل وقت میں مجھے بے سہارا چھوڑ دیا، مجھے پیسے بھیجنا تو دور کی بات، میری خبر تک لینے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ تمہیں تو میرے آخری وقت میں میرا چہرہ دیکھنے کی چاہت تک نہیں ہوئی۔ تم کہاں سے میرے بھائی ہو گئے؟ تم تو بھائیوں کے نام پر سب سے بڑا دھبا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اپنی ساری جمع پونجی تم پر ضائع کر دی، مگر میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے تم سے کچھ لینے کی نیت سے تم پر یہ سب چیزیں نہیں لٹائیں، بلکہ اللہ ہی مجھے میری نیت کا صلہ دے رہا۔ اب تم چلے جاؤ میرے گھر سے۔ مرتضیٰ نے شکست خوردہ اور ندامت بھری نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ آج بہن جب سامنے تھی تو پرانی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ اپنے کیے پر بے حد افسوس ہوا۔ وہ ایک دم شمیم کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، آپا، مجھے معاف کر دو۔ میں عروج کی باتوں میں آ گیا تھا، انتقام لینے کی خاطر میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور عروج نے مجھے جو راہ دکھائی میں اس پر چل پڑا۔ مجھے معاف کر دو۔ تبھی شمیم نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ تم نے میری مدد نہیں کی، اچھا کیا، میری آنکھیں کھول دیں، مگر اب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ بھی تم پر لٹایا وہ کسی بدلے کی نیت سے نہیں کیا، بلکہ اس کی امید میں نے اللہ سے رکھی تھی۔ اب تم میرے گھر سے جا سکتے ہو، لیکن جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ارشد تمہارے ساتھ اب تک کیسے ہے۔ شمیم کہنے لگی، تمہیں یاد ہے تم مجھے کتنا کہا کرتے تھے کہ اپنی پرانی کتابیں ارشد کو نہ دیا کروں، اسے کھانا نہ کھلایا کروں، وہ گندا ہے، وہ تمہاری محبت کا حقدار کیوں بنے؟ میری محبت پر صرف تمہارا حق ہے، مگر میں کہا کرتی تھی کہ نہیں، جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو خدا بھی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ مگر تم میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ارشد کا نام نہ لوں اور نہ ہی اسے اپنے پاس کھڑا ہونے دوں، مگر شکر ہے کہ میں نے تمہاری یہ بات نہیں مانی اور ارشد پر اپنا احسان جاری رکھا۔ اللہ کا مجھ پر کرم تھا کہ اس نے مجھے ارشد کی مدد کرنے کی توفیق دی۔ میں جتنا ہو سکے اس کی مدد کرتی رہی۔
تمہاری پرانی کتابیں سے دے دیا کرتی، اکثر جب اسے بھوکا دیکھتی تو کھانا بھی کھلا دیا کرتی۔ کئی بار اس کے اسکول کی فیس بھی میں نے ادا کی۔ کالج کے زمانے میں بھی اس کی مدد کرتی رہی، اور جب وہ ایک اچھا انسان بن گیا تو سب سے پہلے اس نے مجھے ڈھونڈا، میرا شکریہ ادا کیا۔ جب اس کی بہترین نوکری لگی تو اس نے پہلی تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، شمیم آپی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ کا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو شاید آج میں کسی قابل نہ ہوتا، شاید بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوتا۔ آپ ہی کی بدولت میں زندگی میں اتنا آگے بڑھا، ترقی کی، میری اچھی نوکری لگ گئی۔ ارشد کو اتنا کامیاب دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کسی کی مدد کرنے کی توفیق دی۔ جس کی میں نے مدد کی وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا اور ایک قابل انسان بن گیا، مگر میں جانتی تھی کہ ہر شخص کو میرا احسان لوٹانے کا موقع نہیں ملتا۔ جب میں بیمار ہوئی اور سب سے مدد مانگی، شام تک جب تم نے پیسے نہیں بھیجے تو میں نے ارشد سے رابطہ کیا، اس سے اپنی مدد کی درخواست کی۔ ارشد اس وقت شہر میں نہیں تھا، مگر میری خبر سنتے ہی وہ دوڑا چلا آیا، میرے تمام ٹیسٹ کروائے، میرے علاج پر جتنا بھی پیسہ لگا وہ سب خود ادا کیا۔ تب تک وہ اپنا بزنس شروع کر چکا تھا اور آج اس کا شہر کے بڑے امیر لوگوں میں شمار ہوتا ہے، مگر جب میرے سامنے آتا ہے تو ایسے عاجز اور سادہ انداز میں آتا ہے جیسے وہی 10 سال کا بچہ ہو جس کی میں مدد کیا کرتی تھی، جسے میں کھانا کھلایا کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے شمیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرتضیٰ بے بسی سے شمیم کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک انسان نے زمین کے احسان کا اتنا پاس رکھا کہ چند پرانی کتابوں اور ایک وقت کے کھانے کے بدلے میں اپنی ساری دولت شمیم کے قدموں میں نچھاور کر دی، اور ایک وہ خود تھا جو شمیم کا سگا بھائی تھا، جس پر شمیم کے بے شمار احسانات تھے، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی قربان کر دی، مگر اس نے پھر بھی اپنی بہن کی مدد نہیں کی، اس کی خبر گیری نہیں کی، اس سے حال پوچھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مشکل وقت میں اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اب پچھتاوے کے آنسو مرتضیٰ کے چہرے پر بہنے لگے۔ اس نے عروج کی طرف غصے سے دیکھا اور گھر کا دروازہ پار کر کے باہر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شمیم سے اسے اب معافی کسی صورت نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو وہ اب کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے گی جو پہلے تھا۔ شمیم نے نم آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ ارے عائشہ، تم کیوں کھڑی ہو؟ چلو آؤ نا، تمہاری پسند کے کوفتے بنے ہیں، بچوں کو بھی بلا لو، ہم سب مل کر کھائیں گے۔ شمیم فوراً ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ارشد بچوں کو لے آیا اور ساتھ ہی ساجد کی ویل چیئر بھی دھکیلتا ہوا اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا۔ ساجد اب بول نہیں سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، اس بہن کے لیے جس نے اس کے منع کرنے اور گالیاں دینے کے باوجود بھی اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ایک مجبور لڑکے کی مدد کی تھی، جو آج ان کی زندگی کا سہارا بن چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ارشد، میں نے تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت اور سادہ سی لڑکی ڈھونڈی ہے جو بالکل تمہاری پسند کے مطابق ہے۔ بتاؤ اسے کب گھر بلاؤں؟ جب تمہارے پاس وقت ہو۔ ارے آپی، آپ میری بھی شادی کروانا چاہتی ہیں تاکہ میں بھی اپنی بیوی کا ہو جاؤں، اس کے پلو سے بندھ جاؤں اور پھر مڑ کر آپ کو پوچھوں بھی نہ۔ ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، جب میری بیوی آئے گی تب میں کسی اور سے ملنے بھی نہیں آؤں گا، صرف اپنی بیوی کا ہو کر رہ جاؤں گا۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کو اگر میری شادی کروانی ہے تو شوق سے کروا دیں۔ ارشد نے شرارت سے کہا تو شمیم کھلکھلا کر ہنس دی۔ جنہیں بدلنا ہوتا ہے وہ بنا شادی کے بھی بدل جاتے ہیں، اور جنہیں نہ بدلنا ہو وہ شادی کے بعد بھی نہیں بدلتے، اس لیے مجھے اس بات کی ٹینشن نہیں ہے۔ تمہارا گھر بس جائے، بے شک تم مجھے بھول جانا، اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ شمیم کی بات سن کر ارشد مسکرا دیا تھا، وہ جانتا تھا کہ شمیم اس کے ساتھ بے حد مخلص ہے۔ آج ان کے گھر میں ہنسی مسکراہٹ اور سکون تھا، کیونکہ شمیم جان چکی تھی کہ اس کا اصل بھائی کون ہے، اور رشتے صرف خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ انسان کی ہوئی نیکی کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نیکی کا صلہ اسے بہترین صورت میں واپس لوٹاتا ہے۔ شمیم کو بھی آج اس کی نیکی کا صلہ مل چکا تھا، اور کیا بہترین صلہ ملا تھا۔